صرف ایک منٹ. آج کل یہ بیماری کیا پھیلی ہوئی ہے دوسروں کا مذاق اڑانے کی. ہم کوئی بھی وجہ تلاش کر لیتے ہیں کسی کا مذاق اڑانے کے لیے. کسی شخص کے بولنے کا انداز، کسی شخص کے چلنے کا انداز، اس کا قد، اس کا رنگ، اس کا ثقافتی پس منظر، اور تو اور مذکر مؤنث کی غلطی، قاف اور کاف کی غلطی، شین اور سین کی غلطی ہمیں ایک 12 مسالے کی چاٹ پرووائڈ کرتی ہے کہ دل بھر کے اس کا مذاق اڑائیے. ہمیں کس نے حق دیا ہے کسی کا مذاق اڑانے کا؟ مذاق کرنے میں اور مذاق اڑانے میں بڑا فرق ہے. مذاق وہ اچھا لگتا ہے کہ جس کے ساتھ کیا جائے، جس کے بارے میں کیا جائے وہ بھی لطف اندوز ہو. یہ مذاق کوئی مذاق نہیں کہ اگر آپ کے بارے میں کوئی کرے تو آپ منہ سجا کے بیٹھ جائیں اور فوری طور پہ اسے بلاک کر دیں. مذاق وہ کریں کہ جو آپ سے کرے تو آپ کو مزہ آئے. یہ جو مذاق اڑانے کی عادت ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دوسروں سے برتر ہیں، اور برتری کا یہ جذبہ ہمیں رفتہ رفتہ اس مقام پہ لے آتا ہے جہاں ابلیس کھڑا ہو گیا، خدا کے اطاعت سے انکار کیا اور سجدے سے انکار کیا. اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھا. اس نے کہا اس کو سجدہ کروں، اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا اور بدبودار کیچڑ سے پیدا کیا، اسے سجدہ کروں. یہ ہے وہ تکبر جو آج کل ہمیں لوگوں میں نظر آتا ہے کہ جس تکبر کی وجہ سے، اپنے آپ کو سب سے بلند کرنے کی وجہ سے وہ دوسروں کا مذاق اڑانے کے عادی ہیں. حالانکہ سوچے تو صحیح، یہ کتنی بری عادت ہے. یہ عادت وہ ہے جو لوگوں میں احساس کمتری پیدا کرتی ہے. جب اس کا بار بار آپ مذاق اڑائیں گے تو بیچارہ بولنے سے گھبرائے گا. کیوں کیا آپ نے؟ اس لیے کیا کہ آپ اپنے آپ کو بڑا اچھا سمجھتے تھے. اسی طریقے سے یہ مذاق اڑانے کی جو عادت ہے، اس سے معاشرے میں ایک منفی ماحول پیدا ہوتا ہے. لوگ عزت و احترام کے ساتھ بات کرتے ہوئے ذرا کترانے لگتے ہیں. پھر ایک بڑی بات یہ بھی ہے کہ دوسروں کو نیچا دکھانے کی کوشش میں آپ کوئی بہت اونچے نہیں جاتے ہیں، بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ آپ دوسروں کی نظروں میں نیچے گر جاتے ہیں. جب آپ دوسروں کو نیچا گرانے کی کوشش کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو گرتا ہے وہ آپ کی اپنی ذات ہے، جو دوسروں کی نگاہوں میں گر جاتی ہے. یار کیسا آدمی ہے یہ. اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی پہلے بیچارہ کچھ دکھوں کا شکار ہے، غم کا شکار ہے، پریشانیوں کا شکار ہے، اور آپ محفلوں میں اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیں تو کیا ہوگا؟ وہ اس کے لیے تو بہت ہی تکلیف دہ ہو جائیں گی ساری باتیں. اور یہ سلسلہ کبھی رکتا تو نہیں ہے. اگر آپ دوسروں پہ تنقید کریں گے اور دوسروں کا مذاق اڑائیں گے تو جیسے دیوار کے اوپر گیند مارتے ہیں تو پلٹ کے آپ کے اوپر آتی ہے. تو آپ بھی معاشرے میں اسی قسم کے رویوں کا شکار ہو جائیں گے جہاں لوگ آپ کا مذاق اڑائیں گے اور آپ پہ تنقید کیا کریں گے. دیکھیں غلطیاں کس سے نہیں ہوتی ہیں. میں آپ ہم سب کوئی بھی نہ فرشتہ ہے نہ شیطان، نہ 100% اچھا نہ 100% برا. ہم اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں، اچھائیاں بھی ہیں، برائیاں بھی ہیں. دوسروں کی برائیوں کو تلاش کرنا، اسے سامنے لانا، اس کا مذاق اڑانا اور سب سے اس کے طرف توجہ دلانا، یہ کیا ہے آخر؟ یہ آپ تو ایک آدمی کا راستہ روک رہے ہیں کہ اگر اس کو کبھی غلطی کا احساس ہو جائے تو وہ توبہ کر کے سیدھے راستے پہ نہ سکے. آپ نے اتنا معاشرے میں اس کا مذاق اڑا دیا ہے کہ وہ کہتا ہے اینڈ پھر اینڈ، اور اس کے بعد اس میں کوئی تبدیلی کی خواہش باقی نہیں رہتی ہے. معاشرے میں تبدیلی لانے کے لیے آپ کو تنہائی میں رہنمائی کرنی پڑتی ہے. یہ سوشل میڈیا میں جا کر اس پر تنقید نہیں کرنی پڑتی ہے. اور بات یہ ہے کہ جس کی اوپر آپ تنقید کر رہے ہیں اس میں کچھ خوبیاں بھی تو ہوں گی نا. کبھی اس سے یہ بھی تو کہیے نا، پبلکلی کہیے کہ اس آدمی میں یہ خوبیاں ہیں، مجھے اس کی باتیں اچھی لگتی ہیں. یہ برائیاں کیوں؟ اگر آپ کے فیس بک پہ اوپر بہت زیادہ فرینڈ ہیں، اگر آپ کا اپنا حلقہ ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ڈنڈا بردار فورس بنا کے بیٹھ جائیں اور جس پر چاہے ڈنڈے برسانے شروع کر دیں. یہ غلط رویہ ہے. یہ مسائل کو، کسی کی کمزوریوں کو اگر آپ اس کے خیر خواہ ہیں تو تنہائی میں حل کریں. اس کو ان باکس کے اوپر میسج بھیجیں، گروپ کے اوپر اس کی ایسی کی تیسی نہ کریں. آپ اس سے مسئلے کا حل نہیں نکال سکتے، آپ مسئلے کو بگاڑ سکتے ہیں. اصل رویہ جو ہے وہ یہ ہے کہ معافی مانگنا اور معافی کرنا، غلطیاں تسلیم کرنا، صرف دوسروں کی غلطیوں کی نشاندہی نہیں کرنا بلکہ اپنی بھی غلطیاں تسلیم کرنا. اس سے بہتر نتائج نکلتے ہیں. دوسروں کا مذاق اڑا کے اور ایک کیمپین چلا کے ان کے خلاف، اس سے مسائل کبھی حل نہیں ہوتے ہیں. یہ دنیا کتنے دن کی ہے بھائی؟ جانا ہے نا قبر میں، سب کا حساب دینا ہوگا، ایک ایک چیز کا حساب دینا ہوگا. اسی طریقے سے مذاق کرنا اور تنقید کرنا، اس میں ایک بڑی باریک سی لکیر ہے. آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے.
बात सारी ये है कि मैंने देखा ये है कि बड़ा दुखी, कोई जाहिर अगर करे ना तो समझ आता है, लेकिन बड़ा दुखी होता है मुझे जब मैं देखता हूँ कि जिनको अल्लाह ताला ने बहुत अच्छा लिखने की सलाहियत दी और जो सोशल मीडिया पे जिनकी बड़ी इज्जत है, बड़ा मुकाम है, उनके अंदाज भी बाज़ औक़ात एक थर्ड क्लास के थिएटर के मुकालमों की तरह आते हैं। हर एक का मजाक उड़ाना, हर एक का मजाक उड़ाना। अल्लाह ताला ने आपको सलाहियत दी है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप डंडा बरदार फोर्स लेके बैठ जाइए सबके सरों में बरसाने के लिए, और जहां मर्जी के खिलाफ बात लगे वहां फिर उसका बाइकाट करवाना हर तरीके से, मनफी और मुज़र तरीक़ों से। ये कोई ज़िंदगी नहीं है। दूसरों पर हमला न करें, उनकी शख्स पे हमला न करें। क्यों? आखिर दूसरों को मौका दे, खुद से सुधरने का मौका दे, उन पर ज़ातियाती हमले न करें, खुशियाँ फैलाएं, दूसरों को खुश करने की कोशिश करें, दूसरों का एहतराम करें ताकि लोग आपका भी इज़्ज़त और एहतराम करें। ये कोई तरीक़ा नहीं है कि पब्लिक में बैठ के, महफिल में बैठ के, शादी ब्याह में बैठ के, सोशल मीडिया फेसबुक पे बैठ के अपनी सारी दानिश्वरी बगाड़ना इसलिए कि वो भी गलत, वो भी गलत, वो भी गलत। लोग क्या सरकार, फिर तो आप ही बचे हो ना। सारा खेल यही है कि सब के सब गलत, मैं ही मैं हूँ कल्ला। ये कोई तरीका नहीं है। दूसरों की मदद करना सीखे, उनकी हौसला अफजाई करना सीखे, और इसी से आप दूसरों को, अगर आप बुराई को ख़त्म करना चाहते हैं तो फिर ये देखें कि आप दूसरों को बेहतर कैसे बना सकते हैं। बेहतर बनाने का ये कोई तरीका नहीं है कि आप एक जिहाद करना शुरू करें बुराई के नाम पर लोगों के ख़िलाफ़। मुआशरे में हमें बुर्दबारी, तहम्मुल पैदा करना है और एक दूसरे के साथ हमें ताल्लुकात को बेहतर करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ अच्छा सलूक किया जाए तो आप भी दूसरों के साथ अच्छा सलूक करें। मेरा आज का पैगाम ये है कि मजाक उड़ाना छोड़ दें, मजाक करने का फ़न सीखें। ऐसा मजाक कि जिसके साथ किया जाए उसको भी खुशी हो, और लोगों पे तनकीद करना छोड़ दें। ये 4 दिन की दुनिया है। बंदा जब कब्र में जाता है ना तो फिर कोई चीज़ याद नहीं रहती है, वहाँ एक एक बात का हिसाब देना है। इसलिए तौबा करें, माफ़ी मांगे अल्लाह ताला से, उस शख्स से माफ़ी मांगे जिसका आपने दिल दुखाया है, इससे पहले कि बुलावा आ जाए। याद चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।